लब्बैक या हबीब मन, लब्बैक सैयदी, लब्बैक या इमामना, लब्बैक मुर्शदी, लब्बैक मुर्शदी, लब्बैक मुर्शदी। The year is 1924 as the Muslim Caliph lays the foundation for London's first mosque facing Mecca. 1970 में अफ्रीका के दौरे के बाद जब हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस जब लंदन आए तो नुसरत जहाँ स्कीम का इजरा भी यहाँ से ही किया गया था। आज मोरखा 22 अप्रैल सन 2003 मस्जिद फजल लंदन में मुकर्रम व मोहतरम साहिबजादा मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब सल्लमहु रब्बुहु को खलीफतुल मसीह मुंतखब किया। Four caliphs of the Ahmadiyya Muslim community, they have led and offered the prayers in this mosque for a long period of time. This program is a special program with regard to the Khilafat Day that is celebrated in the Ahmadiyya community. Mosques are there all over the world. But the unique distinction of this mosque, which is known as the London Mosque, while the proper name of the mosque is Fazl Mosque, a mosque full of blessings of Allah. The unique distinction of this mosque is that this is the very first mosque built outside India, where the foundation of the community was laid by the promised Messiah ﷺ. May peace and blessings of Allah be upon him. The institution of Khilafat, the spiritual successorship in Islam, that is mentioned in the Holy Quran. Allah Almighty has mentioned very clearly, and He has given a very clear, outstanding promise to the believers that Allah Almighty is going to establish the institution of Khilafat when a prophet dies. The recitation which you are going to listen now, that comes from the Holy Quran, in which God Almighty has mentioned the promise, divine promise, regarding the establishment of Khilafat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Allah has promised to those among you who believe and do good works that He will surely make them successors in the earth, as He made successors from among those who were before them, and that He will surely establish for them their religion, which He has chosen for them, and that He will surely give them in exchange security and peace after their fear. They will worship me, and they will not associate anything with me. Then whoso is ungrateful after that, they will be the rebellious. And observe prayer, and give the zakah, and obey the messenger, that you may be shown mercy. We are presenting to the viewers of Ahmadiyya Muslim International Television a very special program with regard to the Yom Khilafat, Khilafat Day. In this program, very briefly, we will be introducing the 5 personalities chosen by Allah Almighty in their respective times to head the Ahmadiyya Muslim community. Let's begin with the first one. Hazrat Maulana Nuruddin Sahib was a great scholar, a saint, a very religious person, a devout follower of the promised Messiah. So much so that in one place, the promised Messiah has mentioned that he follows me just like the pulse of the person follows the heartbeat. That great tribute has been made for him because he was completely devout. He always complied with whatever was asked from him. So when he became the Khalifa, the very important and fundamental task which he performed was to establish the significance of Khilafat in the minds of all the Ahmadis, to make them believe that now our way forward is through Khilafat. In order to fulfill the needs, medical needs, he established a dispensary which later on became a full-fledged hospital, which is nowadays known as Noor Hospital, dedicated to his name. Now we are going to have a look at his establishment and his achievements during his time. آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد خدائی تصرف کے تحت پہلے سے ہی تمام لوگوں کی نظریں حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھی. ممبران صدر انجمن احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے یہ درخواست کی کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیفۃ المسیح الاول کی منصب پر فائز ہوتے ہوئے آپ جماعت کی بیعت لیں. آپ نے فرمایا میں 2 نفل ادا کروں گا، اس کے بعد جواب دوں گا. 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا چلیں اب ہم اسی جگہ چلتے ہیں جہاں ہمارے باقی بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہیں. مقام ظہور قدرت ثانیہ میں آپ تشریف لائے. اس وقت آپ نے ایک دردناک تقریر فرمائی، بیعت نام ہے بک جانے کا. آج کے بعد جب آپ میرے ہاتھ پر تجدید بیعت کر لیں گے تو آپ کی اپنی مرضی نہیں رہے گی. چنانچہ 27 مئی سن 1908 عیسوی کو اسی مقام پر تمام جماعت نے بالاتفاق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا جانشین منتخب فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں پر قدرت ثانیہ یعنی خلافت علی منہاج النبوت کا ظہور عمل میں آیا.
مخالفین احمدیت نے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کے منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد جماعت کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش شروع کر دی۔ جماعت کے قادیان سے اخراج کا زہریلا پروپیگنڈا پھیلایا گیا، احمدیت کے ارتداد کی افواہیں اڑائی گئیں اور ہندوستان کے مختلف مقامات میں جماعت کے خلاف جلسے بھی کیے گئے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض ماننے والے جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو جماعت کی رہنمائی کرنے کا اہل سمجھتے تھے یا سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی قائم کردہ انجمن کو خلافت سے بڑا سمجھتے تھے، ان کا ظہور بھی خلافت اولیٰ کے دور میں ہی ہوا۔ ان افراد نے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت تو کر لی تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں مسلسل 6 سال جماعت میں خلافت کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہے۔ اس کے بعد جماعت کے اندر یہ سازشیں شروع ہو گئیں اور یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ خلیفۃ المسیح کا مقام کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، کیا انجمن وہ خلیفہ سے بالا اور اعلیٰ ہے یا خلیفہ وہ اعلیٰ اور بالا ہے۔ بعض ممبران صدر انجمن احمدیہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک جمہوری نظام ہے، جیسے جمہوریت میں صدر مملکت ہوتا ہے اور سارے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہی یہاں پہ بھی ہونا چاہیے۔ جب حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اقاویل کا پتہ چلا تو آپ نے سختی سے منع کیا کہ خلیفہ وہ نبی کا قائم مقام ہوتا ہے، اس کا جانشین ہوتا ہے، انجمن لاکھ انجمنیں اس کے ماتحت ہوتی ہیں اور انجمن کو ہر وہ حکم ماننا ہوگا جو میں ان کو بحیثیت خلیفۃ المسیح کہوں گا۔ خلافت کے من جانب اللہ ہونے اور خلافت کے مقام اور احترام کی اہمیت کو افراد جماعت کے دلوں میں راسخ کرانے کی غرض سے اور خلافت کے متعلق حتمی فیصلہ لینے کی غرض سے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعتی شورا کا حکم دیا، اور اس حکم کے بعد تقریباً 200-250 نمائندے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق 30 جنوری سن 1909 عیسوی کی رات تک یہاں قادیان پہنچ گئے۔ آخر فجر کی اذان ہوئی، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد مبارک میں تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً سورہ بروج کے پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت بہت ہی خوش الہانی اور سوز و گداز اور درد سے کی تو مسجد گویا ماتم قدح میں بدل گئی۔ اس نماز کے بعد ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب کسی کے بھی دل میں خلافت کے خلاف کوئی منصوبہ باقی نہیں رہا ہے، لیکن جیسے ہی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے گئے، عمائد انجمن نے یہ لیکچر دینا شروع کر دیا کہ اب سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں کوئی تقریر نہیں فرمائیں گے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جانشین اور خلافت اور جماعت کی جو حاکم ہے وہ انجمن ہی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے سب کو مسجد مبارک کی چھت پر جمع ہونے کے لیے کہا۔ آپ اوپر چھت کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا، میں اس مقام اور اس جگہ کھڑا ہوں گا جو مسجد کا حصہ میرے آقا نے تعمیر کروایا ہے۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ایک تقریر فرمائی اور ساری جماعت کو فرمایا، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ خلافت یہ قرآن کے احکام کے مطابق ہے، لا یستخلفنہم فی الارض، مجھے کسی انجمن نے خلیفہ نہیں بنایا ہے، مجھے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کا فرمان ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا، کوئی دوسرا خلیفہ نہیں بنائے گا، میں اللہ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں اور رہوں گا، اور انجمن
میرے ماتحت رہے گی اور میرے احکام کے مطابق اس کو کام کرنا ہوگا۔ بالاتفاق سارے افراد نے اس بات کو قبول کیا، اور وہ افراد جو آپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے، آپ نے ان سے اثر نو آپ نے بیعت لی اور ان کو سمجھایا کہ جو نصائح میں نے ابھی کی ہیں اس کے اوپر پوری طرح کاربند رہیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ مقام خلافت کی عظمت کو قائم کرنے کے سلسلہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جماعت پر اس قدر احسان ہے کہ اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ چہ خوشبو دے اگر ہر یک ز امت نور دی بودے، ہمیں بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام جہاں ایک طرف ایک خدا کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، وہاں دوسری طرف آپ ان کے مختلف ذرائع سے خدمت بھی بجا لا رہے تھے۔ بے انتہا دینی مصروفیات کے باوجود آپ ضرورت مندوں کے علاج کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے رہتے تھے۔ سن 1883 عیسوی کا سال آتے آتے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مصروفیات کافی بڑھ گئیں اور لوگ بھی کثرت کے ساتھ قادیان آنے لگے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی مشیت خاص اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل آپ علیہ السلام کو حکیم الامہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول مولانا نور الدین صاحب کی شکل میں ایک سلطان نصیر عطا ہوا۔ 1893 میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادیان میں مستقل طور پر تشریف لے آئے۔ آپ اس وقت ہندوستان کے چوٹی کے حکیم تھے اور اطباء میں آپ کا نام صف اول میں شمار ہوتا تھا، اور آپ مہاراجہ جموں کے پاس بطور ایک معالج اور طبیب کے وہاں ملازم بھی تھے، لیکن بعد میں آپ نے یہ ملازمت ترک کر دی اور اپنے گاؤں بھیرا میں آپ نے ایک ہاسپٹل کھولنے کا ارادہ کیا۔ آپ کسی کام سے 1893 میں لاہور پھر قادیان آئے، اور حضرت مسیح السلام کے ارشاد پہ پھر مستقل قیام آپ کا یہاں ہی ہو گیا۔ یہاں آپ نے طبابت کا کام بھی شروع کیا خدمت خلق کے طور پر، اور وہ جگہ آج بھی ہے، اگرچہ کہ وہ دکان یا کمرہ نہیں ہے، وہ اس وقت کچا تھا جو بعد میں منہدم ہو گیا۔ وہاں پر حضور یہ علاج اور معالجہ کرتے تھے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دور دور سے لوگ علاج کے لیے آتے تھے، اور آنے کے بعد پھر ان کی جب حضرت مسیح السلام سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ حضرت مسیح السلام کے چہرہ مبارک اور آپ کے خطاب یا تقریر کو سن کر متاثر ہوتے تھے اور جماعت احمدیہ میں شامل ہو جاتے تھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم الشان قربانی کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا: بیچارہ نور الدین جو دنیا کو عموماً لات مار کر اس جنگل قادیاں میں آ بیٹھا ہے، بے شک قابل نمونہ ہے۔ بہتری تحریکیں ہوئیں کہ آپ لاہور میں رہیں اور امرتسر میں رہیں، دنیاوی فائدہ طبابت کی روح سے بہت ہوگا، مگر کسی کی بات انہوں نے قبول نہیں فرمائی۔ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سچی توبہ کر کے دین کو دنیا پر مقدم رکھ لیا ہے۔ ناظرین، دارالمسیح کے مشرقی جانب یہ وہ مقام ہے جہاں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطب قائم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک یہ مطب مسلسل مخلوق خدا کی خدمت کرتا رہا۔ دور دراز سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علاج کرنے کی غرض سے قادیان بھی آیا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خدمات پر بہت خوش تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: مولوی صاحب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے
ایک نعمت ہیں، ان کے ذریعہ کئی غریبوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبی خدمات کو جاری رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف ادویات منگوا کر اس مخصوص بکس میں رکھا کرتے تھے اور ضرورت مندوں کا علاج بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اس فیض کو جاری رکھا۔ 13 مارچ 1914 کو آپ کو وفات ہو گئی۔ اس کے 3 سال کے بعد اس فیض کو جاری رکھنے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کے نام پر نور ہسپتال کی ایک نئی عمارت بنوائی اور اس کا قیام فرمایا اور اسے جاری فرمایا۔ یہ 1917 کی بات ہے۔ 1947 تک یہ ہاسپٹل کام کرتا رہا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ریتی چھلہ میں جدید عمارت اس نور ہسپتال کی تعمیر کی جائے۔ وہ تعمیر کی گئی اور 13 جنوری 2006 کو حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ نے اس کا افتتاح فرمایا۔ تو نور ہسپتال کا فیض جو حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاری ہوا، آج بھی ہے۔ 2017 میں اس کی تاسیس پر 100 سال مکمل ہو گئے تھے۔ 2017 میں ایک شاندار تقریب یہاں پر ہوئی اور وہ کارہائے نمایاں جو جماعت احمدیہ نے طبابت علاج کے میدان میں ادا کیے، اس کے بارے میں تفصیل سے لوگوں کو بتایا گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے نور ہسپتال کی طرف خصوصی توجہ فرمائی اور ہر جدید قسم کے آلات جس کی علاج کے لیے ضرورت تھی وہ سارے کے سارے یہاں میسر ہیں۔ قابل اور ماہر ڈاکٹر ہیں اور سارا علاقہ اس فیض سے فیضیاب ہو رہا ہے، جس کی ابتدا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور بعد ازاں حضرت خلیفۃ المسیح اول سے شروع ہوئی تھی۔ خدمت انسانیت کی داغ بیل سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے گھر میں مریضوں کا علاج کرتے ہوئے ڈالی، جسے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھا۔ اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے آئندہ خلفائے احمدیت نے اس خدمت کو مزید تقویت دی اور مزید وسعت دی۔ آج جماعت احمدیہ دنیا کے مختلف مقامات میں اس خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہے اور اس میدان میں ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ لبیک مرشدی لبیک مرشدی۔ I would like to mention that Hazrat Khalifa al-Masih II, Hazrat Muslim Maud Razillah Ta'ala Anhu, has a very close relationship with this London mosque. It was the Hazrat Muslim Maud Razillah Ta'ala Anhu who laid the foundation of this mosque, and later on he also visited the mosque in 1954. At that time he stayed here for some time and blessed this mosque with his presence. So regarding Huzur's activities in UK, a special program has been prepared that is going to be presented to the viewers of MTA. ساری دنیا چھوڑ دے پر میں نہ چھوڑوں گا تجھے۔ These were the words said by Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Raziallahu Ta'ala Anhu on the passing of his father, the promised Messiah alayhi salam. Join us as we take a short look into the legacy of Hazrat Muslim Maud Raziallahu Ta'ala Anhu and the blessings of his Khilafat in the UK. Qadian, Punjab, India, 12th of January 1889. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad
Raziallahu Ta'ala Anhu, is born. The eldest son of the promised Messiah alayhi salam, he grew up in the small, humble town of Qadian. From a young age, he would actively take part in Tabligh. Despite his somewhat delicate health, he would eagerly accompany the promised Messiah alayhi salam on many of his journeys, and even founded the journal, the Shiz-ul-Azhan. In 1908, the promised Messiah alayhi salam, founder of the Ahmadiyya Muslim community, passed away peacefully. On the passing of his father, Hazrat Muslim Maud stood tall and stated, "Even if all the people leave you, and I am left alone, I would stand by you and would face all opposition and onslaughts against your mission." Some 6 years later, on the 14th of March 1914, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Raziallahu Ta'ala Anhu would be elected the second Khalifa of the Ahmadiyya Muslim community at the young age of 25. At this period of time, Ahmadiyyat in the UK was very small. The establishment of a mission in the UK was a long-held desire of the promised Messiah alayhi salam, who recorded in his publication, the Tazkirah, a vision he saw. "I saw in a vision that I was standing on a pulpit in the city of London and was setting forth the truth of Islam in the English language, in a very well-reasoned address. Thereafter, I caught several birds who were sitting upon small trees, and were of white colour, and their bodies resembled the bodies of partridges. I interpreted this vision as meaning that though I would not be able to travel to that country, but that my writings will be published there, and many righteous English people will accept the truth." During the time of the first Khalifa, Hazrat Maulana Hakim Nuruddin Raziallahu Ta'ala Anhu, a call was made to the young men in Qadian to step forward and to volunteer as missionaries for the community in the UK. A young man by the name of Hazrat Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib Raziallahu Ta'ala Anhu stepped forward to offer his service and proclaimed, "I am but a young humble man," to which the first Khalifa replied, "It is often humble young men who achieve great things." And with this, he was sent on his way to become one of the pioneering missionaries in the UK. Following the election of Hazrat Muslim Maud Raziallahu Ta'ala Anhu as the second Khalifa, he instructed Fateh Sial Sahib to leave the town of Woking and to establish a mission in the city of London. Soon after this, he was instructed to begin looking for a suitable location to establish a mosque, and a property was then found in the quiet town of Southfields. The land and the creation of the Fazl Mosque itself was funded by Lajna from Qadian, following an appeal by Hazrat Muslim Maud Raziallahu Ta'ala Anhu, where the Lajna of Qadian would sacrifice and donate the little savings and jewelry they had wholeheartedly for the cause of Allah the Almighty. This guidance from Hazrat Muslim Maud for deep financial sacrifice in the cause of Allah, amidst the background of the devastating First World War which had broken out, would go on to lay the foundation for the first purpose-built mosque in London, and would become the centre for the UK Ahmadiyya mission for decades to come. Since its creation and completion in 1926, the mosque has served as a central point for the UK Ahmadiyya Jamaat, and its tale serves as an example of the blessings of the guidance of Khilafat. In 1924, a great conference on living religions was to be held in the city of London, and a special invitation was sent to Hazrat Muslim Maud in Qadian. Upon receiving this invitation, a delegation was prepared, led by Hazrat Muslim Maud, which travelled from Qadian to London, with the delegation making stops along the way in Egypt, Palestine, Syria, and Italy. Hazrat Muslim Maud eventually reached London in August of 1924, and upon his arrival, from Victoria Station in central London, he led a congregation in Salat outside St. Paul's Cathedral in the City of London. This visit in 1924 would serve to be one of great historic significance for the UK Jamaat's history, and would go on to define the growth of the UK mission. On the 29th of August 1924, Hazrat Muslim Maud travelled to the southern city of Brighton to visit the Chatri Memorial. The memorial stands as a landmark in honour of recognition to the Indian soldiers who sacrificed their lives for the British Empire during the First World War. On this occasion, he would travel to the Royal Pavilion in the heart of Brighton and delivered a lecture in Urdu, which was translated for the audience by Chaudhry Zafrullah Khan Sahib. This would mark the first of one of his important speeches during his tour to the people of England, expressing the Jamaat's message of peace
love and cooperation. Throughout this tour, Hazrat Muslim Maud was invited to numerous institutions and offices throughout London, speaking at these events about Islam, Ahmadiyyat, and the various arising situations of the world. At the Wembley Conference of Living Religions, Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu had penned an article titled Ahmadiyyat, the True Islam, which was read out to the large conference in September of 1924, where he presented the truth of Islam Ahmadiyyat to the assembled conference and was invited to numerous debates and discussions. During the tour, Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu instructed the first Majlis Shura to be held in the UK in October of 1924, where the future of the Jamaat and his vision for the mission was to be laid out. Towards the end of this tour, Hazrat Muslim Maud laid the foundation stone of the historic Fazl Mosque in a special ceremony and led the first Jummah before returning to Qadian. This tour of the UK would be recorded in history as one of incredible historical significance, marking the first tour of a Khalifa to the UK and presenting the true Islam to the English population directly, with specific guidance for the UK Jamaat on performing tabligh among the populace. Since this tour of 1924, the UK Jamaat began a rapid expansion in growth by following the examples and guidance of Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu. As the years progressed, a moment of significant world history was unfolding back in India. For decades, there was a growing movement within India for the formation of a new state for the large Islamic population. Significant events in India would lead to the figurehead of the movement, Muhammad Ali Jinnah, who was the leader of the All India Muslim League at the time, to become frustrated with the state of politics in the country and to leave India, settling in the UK. Jinnah at this point had become so frustrated with the politics that he was ready to give up on his mission for an independent Islamic nation. During this time, Hazrat Muslim Maud was guiding the movement at the time in India, with a particular focus on maintaining peace between the Hindus and Muslims. The UK Jamaat was led by instruction of Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu to convince Jinnah to return to India and to fight the cause for the Muslims. This instruction was given by Hazrat Muslim Maud to Abdul Rahim Dad Sahib, the missionary in charge of the UK Jamaat who was serving as the Imam of the Fazl Mosque at the time. Dad Sahib would immediately act on this instruction, meeting Muhammad Ali Jinnah in March of 1933 at Jinnah's offices in 11 King's Bench Walk in London, and, over the course of 3 hours, had convinced him to return to India to fight for the cause. To symbolize Jinnah's return to India, Dad Sahib had arranged a special event at the Fazl Mosque in April of 1933, where Jinnah had delivered a lecture titled The Future of India, where he argued for the right of self-governance for Indians. This landmark event would lead to the eventual formation of the state of Pakistan, marking a significant moment in global history. This would serve as another example of the importance of the guidance of Khilafat, without which Jinnah's return to India would have been very unlikely, and the formation of Pakistan may not have happened. In 1955, Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu would embark on another tour of Europe, on this occasion to seek medical treatment following an attempt on his life when he was leading prayers at Masjid Mubarak in Rabwa. Hazrat Muslim Maud had departed from Karachi, Pakistan as part of this tour, and would travel through Damascus, meeting Syrian and Palestinian Ahmadis along the way, and discussing the state of the Arab world and in particular the issues facing Palestine. Hazrat Muslim Maud would eventually arrive in the UK, marking his second formal trip to the British Isles. During his short time in London, Hazrat Muslim Maud maintained the fervour and zeal of his original visit to spread the truth of Islam Ahmadiyyat, and soon a special reception was organised in his honour by the UK Jamaat. He addressed a gathering of missionaries and members of the community from across the globe, as well as numerous members of English institutions and faiths at the Grosvenor Hotel in London, inviting them to turn towards their Creator, Allah the Almighty, not towards materialism, in order to attain world peace. During this speech, Hazrat Muslim Maud categorically denounced the use of nuclear warfare and weapons of mass destruction, cautioning his audience to turn towards their Creator instead. This warning given by Hazrat Muslim Maud nearly 70 years ago is still relevant in our modern world,
where overwhelming conflict and turmoil has caused so many to lose sight of their creator and to stray from the path of peace. Especially important for the UK Jamaat and for the Ahmadis worldwide was the International Conference of Ahmadi Missionaries, which was hosted and presided over by Hazrat Muslim Maud at 63 Melrose Road in London, a location that would eventually become part of the wider Fazl Mosque estate. During this three-day conference, the first of its kind, Ahmadi missionaries from across the globe attended to be in the presence of the Khalifa and to seek his guidance. Hazrat Muslim Maud would specifically guide them on how best to do tabligh to ensure the spread of true Islam, and would discuss at great length strategies and outline the training for the missionaries to undertake. This conference led to the UK becoming an established training ground and a launchpad for other Ahmadi missionaries, who would often gain practical experience before being sent to other countries, all achievable only through the guidance of Hazrat Muslim Maud anhu and his prayers. Hazrat Muslim Maud oversaw incredible growth and structural reforms for the Ahmadiyya community as a result of the Jamaat following and acting on his guidance and examples. This guidance directly laid the foundation for the UK Ahmadiyya mission and even affected worldly affairs at a global stage. On the 8th of November 1965, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad anhu, the second Khalifa of the Ahmadiyya Muslim community, passed away in the small town of Rabwa, Pakistan. Throughout his 52 years of Khilafat, his guidance for the UK Jamaat and beyond would be just a small sample of his legacy. याद के बनाते हैं हर रूह को दीवाना ऐ फजले उमर तेरे हर रोज तो तुझ जैसे इंसान नहीं लाती लब्बाइक मुर्शदी लब्बाइक मुर्शदी. Now we move to the next part of the program. After the demise of the second caliph, Hazrat Mirza Nasir Ahmad Sahib was elected as the third Khalifatul Masih. His period is also full of great achievements. He led the community for a number of years, and one of the outstanding program which he gave to the Jamaat was that we should do much more effort for the welfare and spiritual elevation of the people of Africa. For this purpose, he launched a program which was named as Leap Forward Program, and also he mentioned that a Nusrat Jahan scheme should be launched. And that was the announcement of that, and the introduction of that was mentioned by himself here in London. So that is the connection, that the beginning of this great project was launched in London, in the Fazl Mosque, London, from which this program is being presented. As a result of the activities of this program, lot of schools, colleges, dispensaries, and educational institutions were established in various countries of Africa. It started from the Gambia, but it later on expanded to other countries as well. So it really a revolutionary campaign which was launched during the period of the third Caliph of the Ahmadiyya community. On May 1970, Hazrat Mirza Hafiz Nasir Ahmad Rahmaullah, the third Khalifa of Ahmadiyya Muslim Jamaat, embarked on a 9-week tour of West African countries.
During his visit to the Republic of the Gambia, His Holiness had a vision in which the Nusrat Jahan scheme was born. Schools and hospitals were established in countries like the Gambia, Ghana, Liberia, and Sierra Leone to aid the living condition of people in diverse ways regardless of their religious affiliations. The main objective was humanity first. Eventually, the scheme has helped in the establishment of 3 hospitals in 3 regions among the 6 regions of the Gambia. These hospitals do not only create job opportunities to the people of the Ahmadiyya Muslim community, but to all people regardless of their belief or tribe, because the community strongly preaches love for all, hatred for none. During his sojourn, His Holiness saw a vision. At that time, he was resident in Atlantic Hotel in Banjul. Allah Almighty told the Khalifa of the time, you should serve humanity. So the scheme came to be known as Nusrat Jahan scheme. The Khalifa of the time appealed to the members of the Jamaat all over the world to contribute to these services. And of course, the members, boys and girls, fathers and mothers, all answered to the call of the Khalifa of the time. So different medical centers, clinics, hospitals, and schools were opened across Africa and beyond. In 1971, TBI Medical Center was opened in Batos, and dental surgery also. The first doctor was Dr. Anwar Ahmad, medical doctor. The first dentist, Dr. Tahir Ahmad. They all serve in the city of Banjul. And of course, people were coming from Combo and different parts of the country. We started it in Picton Street in Banjul. It was only 3-bedroom apartment. And we had a Pakistani doctor by the name of Dr. Anwar Ahmad, who was a medical consultant and a chest specialist. And they started treating general patients, including tuberculosis. He was specialized in chest, along with a paramedic by the name of Maho Anjum. As the capacity increased with less accommodation, it was later relocated at Telinding Kunjang in the greater Banjul area. The foundation stone of the hospital was laid in October 1980 by Honorable Hassan Musa Kamara, the then Vice President of the Republic of the Gambia. The capacity was too big and the place was too small. So there was a need for an expansion. So with the blessing of Allah, then we had the opportunity to have this vast land here in Talinding. The services of the Jamaat in the medical field call for expansion. So the people of Talinding, in collaboration and assistance of the government, a land was given. So foundation stone was laid by the then Vice President of the Republic of the Gambia in October 1980. And alhamdulillah, within a year or so, the hospital was ready. We shifted here in 1982. In the initial days, the services that were provided were outpatients, laboratory, and pharmacy services. But as time progressed, the need for an increment became more apparent. In 1988, the fourth Khalifa
came to the Gambia. With his blessings, he have found the hospital progressing. He decides to give authority to be expand, to be admitting patients as a, and then to have a theater. So which we started with a Pakistani surgeon by the name of Dr. Hafiz. And then we had another second surgeon by the name of Dr. Munawar too. So this theater covered operations for hernia, hydrocele, piles, and so forth. And then gradually, patients started to increase more at a very affordable fee. Apart from hospitals and medical centers, many schools were established under the Nusrat Jahan scheme in the Gambia and other parts of Africa. During his historical and blessed visit to the Gambia in May 1970, Asar Khalifat Masih III anhu, received a vision that Jamaat should partake in service to humanity. This scheme came to be known as Nusrat Jahan. Many schools were open to serve humanity, and Gambia is not an exception. At that time, there was a big disparity in the primary and secondary education in the Gambia. The greatest need and challenge for the government was secondary education. The Jamaat supplemented the efforts of the government in this sector of our education. The first school established under the scheme in the Gambia is Nusrat High School. Nusrat was built in 1970 in the urban area and was not only the first high school built by Muslims in the country, but also the first high school in the growing urban area. The Jamaat by 1988 established two other high schools in the rural areas, Nasir and Tahir. The third high school, Tahir, was built after the historical and blessed visit of Asal Khalifat Masih Rabi. Initially, there was a request by the then chief of this area, Alhaji Buakinde, and the community, together with the Ministry of Basic and Secondary Education, when Honorable Bakari Bunyadabo was the Minister of Education. Prior to that, there was an intention by the Jamaat to establish a high school in North Bank region, but with the request from Pa Buakinte, that is, who was the chief by then, who is late now, that they needed the Jamaat to help in that area for a senior secondary school, which was called high school at that time, to be created in this region here. Because at that time in this region there was no high school in this area. So the request was made, and then instead of building the school in North Bank region, then the opportunity was given to the people of Jara here. Labbaik murshadi, labbaik murshadi. The election of the fourth caliph, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Sahib, that was conducted in Rabwa after the demise of the Khilafat al-Masih III. When the overall situation in Pakistan developed to the stage where it was difficult for the Khalifa of the time to conduct his activities and programs in Pakistan in full scale, then he decided, after prayer and guidance from Allah Almighty, to migrate. That was in 1984. Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah Ta'ala migrated from there and came to London. And for a long period, almost 19 years, he continued to stay in the premises of this mosque, this London Mosque. He used to come for daily prayers regularly and offer all the prayers here, and also conduct the Majlis-e-Irfan, a very informal religious question-answer session for the members of the Jamaat in this very mosque. In this very place, he used to conduct that one. Now we would share with you some of the memories of his visit to Canada and what happened there. Let's join there. इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद,
Canada. 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 There is probably not a single Jamaat in the world whose history is not intimately linked with the tours of the Khalifa of the time to that country. Canada is no exception to that. And the country itself, in its infancy, while it was budding and growing through its late 80s and 90s, experienced multiple tours from Khalifatul Masih IV, rahimahullah. Today, we are very fortunate to be joined with one individual that was at the center of many of these tours. I have with me respected Malik Lal Khan Sahib, currently serving as the national president of the Ahmadiyya Muslim Jamaat in Canada, but who at that time served in multiple capacities, at times just as an Ahmadi Muslim observing the awe of the tours of Khalifatul Masih, rahimahullah, and at times in very central positions. Amir Sahib, Jazakumullah Ahsan Jaza for being here with us. Yeah, welcome. I had earlier visited Toronto in May or June of 1986, and at that time this old mission house building had just been bought, and there was talk that Sayyidina Hazrat Khalifatul Masih Talib Nasr Aziz is arriving to lay the foundations of the first ever mosque in Canada, Baitul Islam Mosque. So I heard about it, and then later I was told that Hazur's visit later the same year. It was a great event. Foundation stone of the largest mosque in Canada at that time was laid, and the whole of the Jamaat was electrified by the visit of His Holiness. Alhamdulillah. Now, let's move on, obviously, a few years when a very, very important time for the Jamaat came. That was, of course, the year of 1989. Yes. 1989 is a time when you were, of course, in Canada. Yes. Beloved Hazur Khalifa Rabi, rahimahullah, did arrive in Canada. He blessed this land. There must have been a lot of memories from that time as well. Can you perhaps share some? Yes, I have some personal memories. That the most important event in that visit was a reception for Sayyidina Hazrat Khalifatul Masih in the Harbour Castle Hotel in downtown Toronto on the 16th of June, 89. To show such kindness to a wayward sort of leader who does not find his own home in the country of his origin, but at the same time he finds home everywhere else, much more so in Canada, because tonight, more than ever, I'm convinced that Canada is my second home. So my prayer is that Canada becomes all the world, and all the world becomes Canada. Beloved Hazur later on visited Canada multiple times after that. And there was, of course, the visit in 91 when Baitul Islam was still under construction. But very importantly was Hazur's tour in the year 1992. That was the year that Baitul Islam was inaugurated. You, of course, were present in Canada. Yes, tell us a little bit about that year. I was present at that time. Some of the memories are about the weather. The weather was not kind that year. So, but it was a big event, the largest mosque in Canada being opened, and that mosque being the mosque of the Ahmadiyya Muslim Jamaat. We felt very proud, we felt very happy. Hazur then, just 2 years after that, in the year 1994, blessed Canada Jamaat with a very extensive tour. In fact, if I'm not wrong, it wasn't just a single time, but twice. Twice. In just a single year that beloved Hazur blessed and graced Canada Jamaat with his presence. So how would you sum up all of these tours? I think in totality, Khalifa Rabi rahimahullah visited Canada almost 9 times. If you could put all of those tours in a closing sort of a paragraph. My impression of Hazur's visits to Canada, among those people who had escaped persecution and who had different backgrounds, but whenever they came to Canada, initial period of their stay in Canada, in most of their cases, was tough. But when Sayyidina Hazrat Khalifatul Masih Talib Nasr Aziz visited and they listened to Huzur and spent time with Huzur, it was something like charging of a battery. After a while, when you are you have low charge, you become sluggish and you become gloomy.
but when you meet Khalifatul Masih, you get charged so much, and you are full of energy, you are full of passion, you are full of happiness. It gives you a boost. So, and we were so fortunate that, as you said, Hazur visited us very graciously, we were treated very lavishly. Jazakumullah Aslan Zamir Sahab for sharing these wonderful stories with us. The history of MTA International is well documented from humble beginnings in London, England. But at the same time, Jamaats around the globe leapt into action to participate in this momentous new undertaking. Under the direction of Hazrat Khalifatul Masih IV, may Allah have mercy on him, work commenced to identify how the MTA signal from London could be received clearly for viewers in North America. Canada was blessed with the work of establishing an Earth station that ended up going over to another country, but it did start with Canada. Now, when we talk about the Earth station in context of MTA, when was it that you first heard this word Earth station, right? Right. So as I said, I was 23 years old. I was a science and engineering student, and I ended up going into Ottawa from Montreal. So I used to live in Montreal and went into Ottawa. When I went there, I was introduced to what our respected Chaudhry Munir Ahmed Sahib was doing. Alhamdulillah, he at that time was given the responsibility of actually investigating how the signal, how we can bring that signal into North America. If you look at the eastern seaboard of the United States, I'm talking about all these states that were by the Atlantic Ocean all the way to Newfoundland, could receive that signal because that Russian satellite that was broadcasting at the time, the signal was coming on the eastern seaboard. And we needed to build a station so that we could capture that and rebroadcast out into a North American satellite that would actually, people would be able to receive in Los Angeles, in Mexico, in Vancouver, Calgary. Hazur's instruction came to Naseem Mehdi Sahib that it is very expensive in America to broadcast khutbah through a company in New York, only for 1 hour or 1.5 hours. So think about our own station in Canada so we can rebroadcast the signal ourselves. And Hazur instructed Naseem Mehdi Sahib to appoint Munir on this project, and he should do research and propose a solution for the station. So you've mentioned how Munir Sahib, Murabbi Sahib at that time, was in Eastern Canada. You yourself were a student in Eastern Canada, and this was given over to Canada. But the Earth station is located in Washington, D.C. now. Can you tell us how exactly that came up? What's the story on that? We found that in Canada, there are crown corporations that are controlled by the government, and they have monopoly over which signal can be received and turned around. We were thinking of installing our station in Toronto. One night before, when we had a final meeting and we were willing to give the check, gentleman called me from Teleset and he said, Munir, tomorrow's meeting is cancelled because I don't know, but I have been asked to cancel it and we cannot offer you this service. Hazur, when he saw the report, he said that basically, I'm just paraphrasing, that there was a letter sent that it's as if I'm coming to your home and knocking your door and you're not opening the door. So if you can't find anything in Canada, go to the US. So Hazur instructed Naseem Mehdi Sahib that send Munir with the proposal to Washington. I know you can get license in America fairly quickly. Hazur said that instead of having an Earth station next to the border, install Earth station in the vicinity of Baitur Rahman. This is the, I would say, the foresight of the Khalifa of the time, that Allah, he prays and Allah guides us, and we were given this way because now we knew where we could focus. So Alhamdulillah, at that time, we brought in some engineers to see if the signal could be seen from the property,
And alhamdulillah, the signal was received on the property of Baitur Rahman Mosque. So alhamdulillah, you've made the request for proposals, you have an actual site in mind now? We had a unique scenario within our Jamaat, and our requirements was quite simple. We needed the signal to come from MTA International. We needed to be able to receive it. To receive the signal, we needed a very large dish. So we're not talking about a small 3-foot dish. We needed a 24-foot dish. Wow. We need an architect and everything else to actually be able to dig, put a lot of rebar, the right strength to be able to hold this behemoth of antenna satellite dish that they can receive the signal from. So we had a daunting task in front of us. We were told it would take up to a year, or could take up to a year. We said, this is around, I would say, March, April time, all right? And we said, impossible, because Hazrat Khalifatul Masih Rabbi Rahimullah was supposed to come in mid-October to inaugurate the mosque. Masjid Baitur Rahman, which is on the site, and that was also in its completion phases. And at the same time, we were to inaugurate the Earth Station. All these things were just confirmed, and they were just happening. And we ran into many, many challenges during this time, because once you're digging these things, it's not just digging. You need to dig, call the inspector. He needs to see the digging. Then you need to put the rebar. Then he comes again. Then he comes again to see when you pour the concrete, and then he'll come again to see the final inspection is done. So it's about a month and a half if everything goes well, technically. And nothing goes according to plan in construction. We had contractors starting to dig. And once we did that, we called the inspector, and he came. And once he came, he said, call me once you have put the rebar. We said, okay. So the rebar would take a week and a half. We put it in 48 hours. Once we put it in 48 hours, we called him back, and there were still about 2-3 different steps to do. And when he came one morning at early morning at 6 a.m., I said, where are you from? He said, I'm from Nigeria. I said, really? I said, I also had some time spent in Nigeria in my very younger years. So we started talking, and we started to have a connection. After some time, he mentioned to me that his parents are Ahmadis. And he was also, an Ahmadi at birth, but he had not continued. He was Ahmadi Muslim. And then he moved to the United States, where he became an inspector. So then I explained to him what this MTA is, how we're going to receive the signal, why it's so important, and what are the steps that are remaining to get this Earth Station ready. We cannot install anything until he gives the final approval. I have to say that this is the hand of Allah. He said to me, listen, maybe this is the way that I will come back, or I will go back into the Jamaat, but I want you to continue working, and don't call me. You finish the work, I'll come and check and sign it. So alhamdulillah, that month and a half of work was done within 2 weeks of time. That was very inspiring. In October 1994, Hazrat Khalifatul Masih IV, may Allah have mercy on him, inaugurated the Baitur Rahman Mosque in Maryland, USA, and at the same time inspected the new MTA facility. Hazur was so happy, and Hazur talked to also the installer and asked him all the questions. Hazur was so happy. He said, Alhamdulillah, Alhamdulillah, now the inauguration of Baitur Rahman Mosque is going to be aired through our own station. So Hazur did mention about our station and how it was installed in the first inauguration sermon of Baitur Rahman. I received a call in the next few days, and a lady picked up the phone from somewhere in the Midwest. I believe it was Colorado, one of those states. Pretty far into the Midwest. Yeah. And she started crying. And she wouldn't stop crying. And I said, she called the Earth Station, and she wouldn't stop crying. I said, what's going on? She said, I didn't know how I'm going to train my children. My children live hundreds and hundreds, or even 1,000 miles away from any programs or Jamaat programs, or where they can join or learn about the religion. She said, I was praying for a long time. And she said, Allah has answered my prayers.
That's why I'm crying. Alhamdulillah. That this MTA, the broadcast of MTA, being able to listen to the Khalifatul Masih directly from his mouth, what he's saying, that, she said, means so much to me. So I just wanted to call and show my appreciation. Alhamdulillah. The Masroor teleport facility has expanded over the years into a much larger building with an upgraded transmission center. With grace of Allah Almighty, right now we are 10 employees here, and we are transmitting MTA 8 after regionalization, along with that MTA 8 plus 3, MTA Arabia. 3 channels we are transmitting here with 10 languages and 1 main, and it is going to North America through satellite and as well as on the internet. लब्बाइक मुर्शदी लब्बाइक मुर्शदी. The current Khalifa, who is the 5th Khalifa in line, he also was elected in this mosque. And that is a unique feature of this mosque. On the stage, on the mihrab side, there was a table. On that, Chaudhry Hamidullah Sahib and myself, we were sitting, and all other members were seated on the floor. So when Huzur arrived here, then he also sat there. He sat on the floor, and everyone was on the floor. And then Huzur was asked to take the bath from the delegates of the Shura for the election of the Khalifa. आज मैं मसरूर के हाथ पर बैत करके जमात अहमदिया मुस्लिमा में दाखिल होता हूँ. इंतहाई रंज और गम और दुख के साथ तमाम जमात हाय अहमदिया आलमगीर को इत्तला दी जाती है कि आज मुअर्रखा 19 अप्रैल 2003 सुबह 9:30 बजे सैयदना व मौलाना हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद खलीफतुल मसीह राबे बक़दाए इलाही हरकत कलब बंद हो जाने से वफ़ात पा गए हैं. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. नम हर एक सजदा गे आंसुओं से रहे नम हर एक सजदा गे आंसुओं से खुदा से सभी इल्तिजाएं करो. It was very shocking for me to listen next day. So as soon as I arrived home from my office, and this shocking news came to me that he has passed away, and my reaction was the same as it should have been when your loved one passes away. What is your reaction? That was my reaction. फरामोश बैत की शर्तें न हो, तरक्की की राहों में रोके न हो, बरसता रहे हम पे अब्रे करम. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ تعالیٰ کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ میں غم اور خوف کا سما تھا. اس نازک وقت میں جماعت کے انتظامی امور کی نگرانی صدر انجمن احمدیہ پاکستان کے سپرد تھی. حضور نے فرمایا کہ میں دفتر سے گھر پہنچا ہی تھا، یعنی کہ دوپہر کا وقت تھا، کہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کا وصال ہو گیا ہے. پھر حضور نے پرائیویٹ سیکریٹری صاحب سے رابطہ کیا. اس وقت تک انہیں اطلاع نہیں ملی تھی، اور یوں انہیں بھی اطلاع ملی، اور حضور نے انہیں بحیثیت ناظر اعلیٰ جو ہدایات دیں اس کے مطابق انہوں نے معلومات اکٹھا کرنی شروع کی، اور حضور کو لمحہ بلمحہ باخبر بھی رکھا. پس فوری اور اہم اقدامات کے لیے صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب نے اولیاء کمیٹی کا اجلاس بلایا.
اس اجلاس میں جو چیز حضور نے سب سے پہلے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ احباب جماعت کا یہ پہلا حق ہے کہ انہیں فوری طور پہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی رحلت کی خبر دی جائے۔ عوام الناس کو پہلی دفعہ اس وقت اطلاع ملی جب MTA پر حضرت صاحب کی وفات کا اعلان ہوا ہے، اور ربوہ میں پھر عصر کی نماز پر عام اعلان ہوا حضرت صاحب کی وفات کا، تو تب لوگوں کو اس کی اطلاع ہوئی۔ میرے درد کی جو دوا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے۔ اگلا اہم مرحلہ یہ تھا کہ انتخاب خلافت کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے۔ چنانچہ ناظر اعلیٰ صاحب نے انتخاب خلافت کے قواعد اور گزشتہ انتخاب خلافت کی کارروائی کا ریکارڈ طلب فرمایا۔ آپ نے سیکرٹری مجلس انتخاب خلافت کو ہدایت فرمائی کہ وہ دنیا بھر میں موجود اراکین مجلس انتخاب خلافت کو لندن پہنچنے کی اطلاع کریں۔ اس کے بعد مجلس انتخاب کی طرف سے میں نے MTA پر اعلان کیا کہ مجلس انتخاب کا اجلاس کس وقت ہوگا، کہاں ہوگا، سب ممبران جن کو اطلاع دی جا رہی ہے ان کا پہنچنا ضروری ہے اور ان کی ذمہ داری ہے وہ پہنچیں۔ اسی روز شام 6 بجے ناظر اعلیٰ صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب کی زیر صدارت تینوں انجمنوں کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ انتخاب خلافت کے اجلاس کی صدارت کے لیے سینئر ترین ممبر کی تعیین کی گئی۔ نیز فیصلہ ہوا کہ ربوہ سے 14 مرکزی عہدیداران پر مشتمل پہلا وفد لندن کے لیے روانہ ہوگا۔ طے یہ ہوا کہ 10:30 کے قریب ربوہ سے روانگی ہوگی۔ حضرت میاں صاحب نے خدام الاحمدیہ کی گاڑی جو تھی اس میں لاہور تک سفر کرنے کو پسند فرمایا۔ تحریک جدید میں پہنچے تو وہاں پہ باقی گاڑیاں بھی آئی ہوئی تھی۔ بالکل روانگی سے قبل جو اتنی ذمہ داریوں کا حضور کے اوپر ایک بار ہے، اس سب کے ہوتے ہوئے آگے سفر درپیش ہے، آگے اور مزید ذمہ داریوں کی ادائیگی درپیش ہے، لیکن نہیں بھولے تو نظام کو نہیں بھولے۔ آپ نے روانگی سے بالکل کچھ پہلے، چند لمحے پہلے ایک کاغذ منگوایا اور اپنے قلم سے اس پہ درخواست لکھی صدر انجمن احمدیہ جو کہ اس وقت شیخ محبوب عالم خالد صاحب تھے، اور ان کی خدمت میں لکھا کہ مجھے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے لندن جانا مقصود ہے، اجازت کی درخواست ہے۔ اور راستے میں سکھے کی کا سروسز ہے موٹر وے کے اوپر، وہاں پہ ہم پہنچے ہیں تو وہاں پر حضرت میاں صاحب کی خدمت میں عرض کی، میاں صاحب اگر یہ کر لیا جائے کہ کچھ گاڑیاں جو ہیں 2 گاڑیوں کو فلاں گاڑی کو جس میں نمائندگان نہیں ہیں وہ جا کے ٹکٹیں لے کے ایئرپورٹ پہ آ جائیں، اور باقی جو قافلہ ہے وہ 5 گاڑیوں کا وہ سیدھے ایئرپورٹ پہ چلا جائے۔ تو اس تجویز کو حضرت میاں صاحب نے پسند کیا اور اسی طرح پھر ہوا، اور یہ قافلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رات 1:40 پر لاہور ایئرپورٹ پر بخیریت پہنچ گیا۔ سفر کی کیفیت ہے وہ بھی جو ساتھ تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے ہمہ وقت حضور کو لندن سے براہ راست اطلاعات موصول ہوتی رہیں، حضور انہیں ہدایات دیتے رہے۔ اور جب بورڈنگ شروع ہوئی تو پھر حضرت میاں صاحب نے اسی طرح صاحب جو وہاں پہ موجود تھے، خدام یا ڈیوٹی کرنے والے یا آپ کو الوداع کرنے آئے ہوئے تھے، ان سب کو شرف مصافحہ عطا کیا، اور پھر حضرت میاں صاحب اور پورا قافلہ جو تھا وہ اندر تشریف لے گیا۔ پھر ایک دن مجھے بستی سے دور جانا پڑا، ایک امتحان تھا مجھ کو ضرور جانا پڑا، مجھے یقین تھا میں جلد لوٹ آؤں گا، بھلا میں چھوڑ کر اس کو کہاں پہ جاؤں گا۔ اس کے بعد حضور یہاں تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے پہلی مرتبہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی وفات کے بعد جو آپ کا دیدار کیا وہ محمود ہال میں تھا، ایسے میں جب کہ
تمام احباب دیکھ رہے تھے، اسی کے دوران جو ہے وہ حضور نے بھی حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کا چہرے کا دیدار کیا، اور اس کے بعد پھر حضور کی نعش مبارک کو محمود ہال سے متصل ایک کمرے میں رکھ دیا گیا، جس پہ حضور نے فرمایا کہ صرف میں تھا اس کمرے میں، اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی نعش تھی اور خاموشی تھی۔ تو تم اندازہ کر سکتے ہو کہ میری کیا کیفیت ہوگی۔ میری چاہتیں، میری قربتیں، جسے یاد آئے قدم قدم۔ ایک پہلی میٹنگ حضور کی صدارت میں ہوئی اوپر لائبریری میں، ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی کہ یہ انتظامات ہو گئے ہیں، مطلب تابوت کا انتظام ہے، کہاں رکھا جائے گا، کس طرح ہوگا، کس طرح اس کے دکھانے کا انتظام ہوگا، لوگ آئیں گے ان کے بٹھانے کا کیا انتظام ہوگا، خواتین بھی آئیں گی، غیر ممالک سے آنے والے ان کی رہائش کا کیا انتظام ہوگا۔ تو ایک دن کے اندر انتظامیہ اتنی متحرک ہو گئی کہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے رہے۔ نماز مغرب و عشاء کی ادائیگی کے بعد مسجد فضل لندن میں انتخاب خلافت کی کارروائی شروع ہوئی۔ اس وقت چودھری حمید اللہ صاحب سینیورٹی کے لحاظ سے سب سے سینئر تھے ناظر صاحبان اور وکلاء میں، سو انہوں نے اجلاس کی صدارت کی۔ تو اس وقت حضور اندر داخل ہوئے، اس کیبن کے ساتھ ٹیک لگا کے بالکل پیچھے بیٹھ کے سر نیچے، کچھ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب میرا نام پیش ہوا تو اس وقت جو گھبراہٹ طاری ہوئی اور جو ایک خوف طاری ہوا، وہ حضور نے فرمایا کہ وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ اور جب انتخاب کا اعلان ہوا ووٹ گنے جانے کے بعد، تو ابھی مجھے لگا کہ شاید غلطی لگ گئی ہوگی، لیکن پتہ یہ چلا کہ غلطی نہیں لگی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد جو میری کیفیت تھی وہ تو سب نے ایم ٹی اے کے ذریعے سے دیکھ ہی لی۔ انتخاب ہو گیا اور مجلس انتخاب والوں نے بیعت کر لی، تو اس کے بعد عرض کیا کہ اب حضور اعلان ہونا چاہیے قواعد کے مطابق کہ کیا فیصلہ ہوا ہے، اور باہر کے لوگوں کو بھی اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اعلان پھر کر دیں۔ آج مورخہ 22 اپریل سن 2003 بروز منگل بعد نماز مغرب و عشاء مسجد فضل لندن میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ کی مقرر کردہ مجلس انتخاب خلافت کا اجلاس بصدارت محترم چودھری حمید اللہ صاحب منعقد ہوا، جس میں حسب قواعد ہر رکن نے خلافت احمدیہ سے وابستگی کا حلف اٹھایا، اور اس کے بعد مکرم و محترم صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب سلمہ ربہ کو خلیفۃ المسیح منتخب کیا۔ یہ بیعت نہیں ہے، یہ سودا ہے دل کا۔ ساری دنیا میں ایک عجیب بشاشت اور اطمینان کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی کیفیت، لوگوں کی کیفیات کا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور حضور نے یہ بھی بیان فرمایا، جب آیا ہوں تو میں تو بتا کے آیا تھا گھر میں کہ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، اور جب خلیفہ کا انتخاب ہو جائے گا تو اس کے بعد میں خلیفہ سے اجازت لے کے خلیفہ وقت سے میں واپس آ جاؤں گا۔ وہاں سے آگے پھر اگلے دن کا جو سفر کا آغاز ہوتا ہے، وہ سفر اللہ کے فضل سے آج تک جاری ہے اور بڑی کامیابیوں اور کامرانیوں والا ہے۔ اور وہ شعر یاد آتا ہے کہ ہوا کے دوش پہ لاکھوں گھروں میں در آیا، جو شخص چھوڑ کے نکلا تھا گھر خدا کے لیے۔ حضرت سیدنا مسرور کے 2 دہائیوں سے زائد دور خلافت کا ہر شب و روز اشاعت اسلام اور تبلیغ احمدیت کے نئے باب رقم کرتا ہوا ترقی کی عظیم منازل کی طرف گامزن ہے۔
खिदमत इंसानियत, अमन आलम के क़याम, दुनिया के मुआशी और सियासी मसाइल के हल की तरफ बुलाने के लिए आपकी बसीरत अफरोज़ क़यादत और रहनुमाई इस दौरे मुबारक में खुदाई ताइदात का मुँह बोलता सबूत और इन्नी माँ का या मसरूर की इलाही बशारात की अमली तस्वीर है। तेरा फूल फूल चेहरा मैं सदा बहार देखूं, वो घड़ी कभी ना आए तुझे बेकरार देखूं। ऐ मकीन दिल तुझी से है जहान दिल की रौनक, है दुआए दिल ये तुझको बाबर गुबार देखूं। तेरा फूल फूल चेहरा मैं सदा बहार देखूं। लब्बाइक मुर्शदी, लब्बाइक मुर्शदी। I may mention that today we are going to show you a selection of such photographs which have never been shown before. And this will be a first time for all the viewers to enjoy these very affectionate occasions when Hazrat Khalifa al-Masih was meeting the members of the community. In this blessed time of Khilafat Khamsa, Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz has met countless delegations from all over the world and imparted advice to students as well as Jamaat institutions. These blessed meetings are opportunities for questions and answers, big and small. आपके पास तुम्हारे पास मेरे लिए एक सवाल है। हाँ जी। You have one question from me. And cherished moments with both young and old. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. I love you. I love you too. Thanks. We have collected a few never before seen moments from over the past 20 years. So, for the very first time on MTA, let's take a look at some of these from our archives. In 2009, Ahmadis from Bangladeshi backgrounds met Hazur and had the opportunity to ask questions. A boy asked Hazur about the length of Fajr and Isha Salat. Hazur, I have a question. Why is Fajr namaz so small and why is Isha namaz so big? This question came into your mind by yourself, or your father asked you to ask this question? Huh? My father asked me. Yeah. So this question should have been asked by your father. Yeah? One thing is that how the Holy Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam told us that you should offer this much rakats in each prayer. Yeah? So for the Fajr prayer, when you get up, the only one reason is that those who are very righteous and true Muslims, they get up very early in the morning and offer Tahajjud prayer also. 8 rakats or 11 rakats if they include witr in those Tahajjud prayer, in that Tahajjud prayer. So one thing is that because of the time they have already passed in praying, very much, almost 1 hour or 2 hours. This is why, for them, I think Allah considered those pious people and fixed this lesser number of rakats for Fajr prayer. And this also tells us that every Muslim, true Muslim, is supposed
to offer Tahajjud prayer. One. Secondly, for youngs and for children, for yourself, when you get up early in the morning, you are not very much active, but Allah tells you to always remember Allah. So before starting anything else, you must bow before Him, offer prayer, and keep in your mind that the very first job you have to do is offering of your prayers and thanking Allah for giving you the new life for the next day. And for Isha, you can also ask that why we offer 10 rakats in Zohr prayer and 4 in Asr prayer. So in Isha also, when you complete your job, you finish your day, you are going to sleep, the actual rakats are 6, 4 faraz, obligatory rakats, and 2 sunats. And the witr you can offer either after sunnah or early morning when you are going to end your tahajjud prayer. Right? So this is also reminds you that you have spent a day on worldly affairs. Now you are going to sleep. You remember Allah and keep in mind that this is the most important work you are going to do or you have done in the whole day. In 2006, Hazur graced the Lajna Ijtima in Germany with his presence and gave a brief address to Lajna students. One Lajna member asked Hazur about his aspirations for the future when he was a child. हजूर आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? क्या बनना चाहता था? जी मैं तो मुख्तलिफ लाइनें सोचता चला गया. मैट्रिक में जब था तो मेरा ख्याल था डॉक्टर बनूंगा. जब उसके बाद जब एफएससी में नंबर नहीं आए फिर डॉक्टरी तो वहीं रह गई. फिर मुझे बहरहाल एक प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर के साथ दिलचस्पी थी. उस लिहाज से फिर मैंने वहाँ चला गया. फिर मैंने जो भी मैंने बना हूँ मुझे नहीं पता, जो मेरी ख्वाहिश थी वो नहीं बन सका. अल्लाह मियाँ आप ही मोड़ता चला गया. Khuddam from Hertfordshire region of the UK had the blessing of meeting Hazur in 2015, where a Khadim asked Hazur that a friend of his stated that prayers are meaningless and only hard work leads to success. मेहनत से सब कुछ आता है. वो ठीक कहता है कि मेहनत से ही सब कुछ आता है, लेकिन सब कुछ नहीं आता. मेहनत से उस मेहनत का रिवार्ड मिलता है. एक एथिस्ट है, एक मुसलमान है, और दोनों के सुपुर्द एक काम किया गया है. एक मेहनत करता है, एथिस्ट होने जो है वो मेहनत करता है, मुसलमान है वो मेहनत नहीं करता. तो जाहिर है जो मेहनत करेगा उसको उसका रिवार्ड मिल जाएगा. ठीक है, ये अल्लाह ताला का कानून है. अल्लाह के 2 कानून हैं. एक कानून कुदरत और एक कानून शरीयत. ठीक है, कानून कुदरत यही है कि तुम मेहनत करो या किसी चीज़ के लिए कोई एफर्ट करो, जो नेचुरल उसका रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा. कानून शरीयत ये है कि तुम शरीयत को भी मानो, अल्लाह को भी मानो और साथ मेहनत भी करो, तो तुम्हें 2 रिवार्ड मिल रहे होंगे. एक वो जो उस ज़ाहरी मेहनत का है, एक वो जो अल्लाह ताला को मानने का है. ठीक है, और उस दुआ से बरकत पड़ेगी. और ये भी होगा कि एक जैसी मेहनत अगर दोनों कर रहे होंगे तो जो अल्लाह को मानने वाला है उसको उसके रिज़ल्ट उससे बेहतर होंगे जो अल्लाह को ना मानने वाला है. ठीक, समझ आई ना? तो ये तो तजुर्बे की बात है. उससे को एक्सपीरियंस करना है तो करो मेरे साथ. मैं अल्लाह को मानता हूँ, एक काम लेते हैं दोनों, तुम भी करो मैं भी करता हूँ. मैं साथ काम उतनी मेहनत के साथ मैं दुआ भी करूँगा तो मेरे रिज़ल्ट तुम्हारे से बेहतर होंगे. ठीक, अब ये देखने वाली बात है. बाज़ दफ़ा लोग स्टूडेंट हैं मसलन हैं, तुम समझ रहे हो मेरी बात? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, बाज़ स्टूडेंट्स हैं
وہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, ہم نے نمازیں بھی پڑھیں, لیکن ہم دوسرے اسٹوڈنٹ نے نمبر زیادہ لے لیے. ٹھیک, اس نے نمبر لے لیے کہ تمہیں یہ نہیں پتہ کہ اس نے محنت کتنی کی. تم نے 4 گھنٹے پڑھ کے سمجھا کہ میں نے بہت محنت کر لی, اس نے 6 گھنٹے پڑھا اور محنت کی. تم نے 4 گھنٹے پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا نہیں کی, اور اس باوجود اس کے کہ تم اللہ پہ یقین رکھتے ہو. اس نے اللہ پہ یقین نہیں رکھتا لیکن 6 گھنٹے محنت کی, اس نے اس کا ریوارڈ مل گیا. اس لیے دعا بھی ساتھ ضروری ہے. میں نے 10ویں کا امتحان دیا میٹرک کا پاکستان میں, میرا پیپر بہت خراب ہوا, اور مجھے پتا تھا میں فیل ہو جاؤں گا اس میں, ایک پیپر میتھمیٹکس کے. میں نے دعا کی اور بہت دعا کی اس کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں پاس کر دیا. لیکن اس کا فائدہ کس طرح پاس کر دیا کہ سارے سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے ہلا دیا, اس لیے کہ وہ پیپر مشکل آیا تھا. جو ایگزامینیشن بورڈ تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں گریس مارکس ملنے چاہیے. جب وہ گریس مارکس دیے گئے تو اس میں پاس ہو گیا, لوگوں کو پھل بھلا ہو گیا. ٹھیک. At the occasion of Jalsa Salana Germany in 2013, Lajna students had an opportunity to meet Hazrat Khalifa al-Masih and ask questions. One Lajna member asked Hazur a question that is ever more relevant in today's climate of geopolitical upheaval. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو خواتین جو قیدی خواتین ہوتی تھیں ان کو بانٹ دیا جاتا تھا. تو کیا ان سے تعلق قائم کرنا جائز تھا؟ اور اگر خدا نخواستہ آج کل اگر ایسے کچھ ہوتا ہے تو کیا یہ اب بھی جائز ہوگا؟ بات یہ ہے کہ پہلے عربوں کا ایک رواج تھا کہ جنگیں ہوتی تھیں, ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا, یا آپس میں جنگیں ہوتی تھیں, لڑائیاں ہوتی تھیں. دونوں قبیلے جس کا ایک دوسرے کے پاس جس طرح باقی مال غنیمت پہ لوٹ لیتے تھے نا, اس طرح قیدی بھی بنا لیتے تھے, غلام لے لیتے تھے, مرد غلام بن جاتے تھے, عورتیں لونڈیاں بن جاتی تھیں. وہ رواج ایک حد تک رہا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں کہا آج سے تمہیں غلامی کا دور ختم. سمجھ آئی؟ اور اس لیے کوئی غلام نہیں ہوگا, کوئی لونڈی نہیں ہوگی. میں جو آپ آخری خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا. ٹھیک. اس کے بعد اور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے بھی نہیں رکھا. باقی جب عورتوں اس کا قرآن شریف میں اگر حکم ہے لونڈیوں سے, تو وہ لونڈیاں وہ ہوتی تھیں, ایک تو ہے وہ لوگ جو جنگ میں آئے, کسی قوم نے آپ پہ حملہ کیا, اس وقت کا وہاں کا رواج تھا مردوں کو اور عورتوں کو بھی قیدی بنا لیتے تھے. اور پھر ان کے قیدی بنانے کے بعد پھر ان سے یہ بھی تھا کہ ان کو تم ان سے شادیاں کر سکتے ہو. قرآن شریف میں جہاں لکھا ہے ان کا اور غلاموں کا بھی لونڈیوں سے بھی حق مہر مقرر کرنے کا لکھا ہوا ہے, نکاح کرو. سمجھ آئی؟ جی. نکاح کرتے تھے اور وہ بانٹتے تھے. پھر ایک جب حد لگ گئی کہ اس سے زیادہ تم نہیں کر سکتے, اس کے بعد یہ بھی نہیں ہے کہ 4 شادیاں کر لیں تو ذات سے اور 4 شادیاں کر لیں غلاموں سے, اس طرح نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ غلامی کا جو تھا آخری خطبے میں آنسر نے منع فرما دیا, ختم کر دیا. بلکہ آپ نے تو پہلے دن سے آزاد کر دیے تھے اپنے غلام جب اس کی شادی کی تھی. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب انڈیا کی پارٹیشن سے پہلے جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت چودھری ظفر خان صاحب نے بہت زیادہ پاکستان کے لیے مدد کی تھی کہ پاکستان بن جائے, تو لیکن اگر آج دیکھا جائے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں, تو پھر میرا سوال ہے کہ اس وقت کیا حکمت تھی مستقبل کے بارے میں؟ کیا حکمت تھی؟ کیوں ہم نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا, کیوں پاکستان کے حق میں رائے دی, کیوں ہم ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان آ گئے ہیں؟ یہی مطلب ہے. میرا مطلب ہے کہ جس میں یہی مطلب ہے. اس لیے آ گئے کہ جو اس وقت حالات تھے, حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ جو بعض مسلمان گروپ اور ایسے طبقے ہیں جنہوں نے ہماری بہت شدید مخالفت کرنی ہے, اور پاکستان میں جا کے ہو سکتا ہے احمدیوں پہ بعض زیادتیاں بھی ہوں, لیکن یہاں اب کیونکہ مسلمانوں کا سوال ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سوال چل رہا ہے, اس لیے ہم بہرحال مسلمان ہیں, اس لیے ہم نے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے. باقی اگر یہ لوگ نہیں رکھیں گے صحیح تو ایک دن یہ ختم ہو جائیں گے.
ہم تو ختم نہیں ہوں گے, ہمیں تو کچھ نہیں ہوا, لیکن ختم ہو رہے ہیں. یہ جرمنی میں 30,000 آدمی آنا تھا اگر پاکستان نہ جاتے تو. تم نے وہاں بیٹھے ہونا تھا کسی جگہ گاؤں میں. In his tour of Canada in 2013, Hazur met Khuddam students where one Khadim asked Hazur about the implementation of Sharia law in Western countries. At the time, this was a hotly debated topic in the media due to the tragic stabbing of a British soldier by an extremist claiming the heinous deed in the name of Islam. میرا سوال تھا کہ جماعت کا شریعہ لاء کے اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے. شریعہ لاء کہاں اپلائی کرنا ہے؟ تو جس طرح یو کے وغیرہ میں جو سوال یہ ہے کہ یو کے حکومت جو ہے, ملک جو ہے, وہ تو مسلمان ملک ہی نہیں ہے. جو مسلمان ملک نہیں ہے وہاں زبردستی شریعہ لاء کس طرح آپ ٹھوس سکتے ہیں؟ امپوز تو نہیں کر سکتے. سمجھ, جہاں تک سوال ہے, اگر جو ان کا پریویلنگ لاء ہے وہ ہیومن رائٹس یا آپ کے ہر بندے کا رائٹ کو صحیح کر رہا ہے اور جسٹس ہے اور ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے, تو اس کو ضرورت کیا ہے چھیڑنے کی. باقی یہ کہنا کہ انگلستان میں رہتے ہوئے شریعہ لاء لاگو کیا جائے تو ایک سزا دی جائے, چور کی سزا دی جائے یا قتل کی سزا دی جائے, ان کے ملکوں میں ضرورت نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں. تو نہیں, ہاں اسلامی ملکوں میں ہم نے شریعت لاء استعمال کرنا ہے تو کریں, لیکن وہاں پھر انصاف ہونا چاہیے. اب سعودی عرب میں کہتے ہیں ہم نے شریعہ لاء لگایا, لاگو ہے, چور کے ہاتھ تو فوراً کاٹ دیتے ہیں, لیکن شریعت تو یہ کہتی ہے کہ عورت سے انصاف کرو, غریبوں کے حق ادا کرو. وہاں سعودی عرب میں بھی باوجود اس کے کہ شاہ کا جو محل ہے اس کی ہر دیوار پہ شاید ایک فٹ کے اوپر آدھا پاؤنڈ 24 کیرٹ کا سونا چڑھا ہو, گولڈ لگا ہوگا, لیکن سلمز میں رہتی ہیں بعض عورتیں, کھانا ان کو نہیں ملتا ہیں. ایک طرف تو شریعت کا شور مچاتے ہیں, ایک طرف جو حقوق ہیں انسانیت کے وہ نہیں دیتے. تو یہ تو سب بنایا ہوا ہے انہوں نے. اگر شریعت لاء کرنا ہے تو اسلامی ملک کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ وہ انصاف بھی کر رہے ہوں ہر جگہ ہر لیول پہ. باقی ان ملکوں میں جہاں آپ کو قانون جو ہے وہ ہر طرح کا انصاف کر رہا ہے اور کسی کا رائٹس جو ہیں یہ ضرب نہیں ہو رہا ہے, تو وہاں کیوں آپ, ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک. باقی مولوی شور مچاتے رہتے ہیں, مولویوں کے یہ کون سا شریعہ لاء ہے کہ جا کے اچھے بھلے ایک فوجی کو جا کے چاقو مار کے مار دو. شریعت ہے یہ, اور پھر نعرے لگاؤ اللہ اکبر کے, آئی فار آئی اینڈ ایئر فار ایئر اینڈ نوز فار نوز کے نعرے لگاتا رہا پھر بعد میں وہ ہیں. تو اس نے کس نے بیچارے نے 25 سال کا لڑکا, اس نے کس کا قتل کیا تھا, یا ناک کاٹا تھا یا کان کاٹا تھا. تو یہ لوگ تو شریعت کے نام پہ شریعت کو بدنام کر رہے ہیں. اس لیے ان ملکوں میں فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں جب اسلامی حکومتیں آئیں گی یا اسلامی حکومت انصاف پسند ہوگی, وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر شریعت لاء لاگو کرتی ہے تو ٹھیک ہے. ایک طرف تو ڈیموکریسی کا شور مچاتے ہیں, ایک طرف شریعت لاء کا شور مچاتے ہیں. اور جو شریعت لاء کے نام پہ آئے ہیں طالبان افغانستان میں, انہوں نے کیا کیا وہاں؟ عورتوں پہ بھی ظلم کیا, لوگوں پہ بھی ظلم کیا, اپنے گھر بھر لیے. ٹھیک ہے, ایمان تو رہا نہیں کہیں. In the same year, at the occasion of Jalsa Salana in Germany, Hazur met a delegation of Arabs from Europe, where a woman commented about the excellent example of the respect of women, as shown by Hazrat Khalifa al-Masih towards his respected wife. Hazur, I just want to make a small comment. One lady said to me that when she became Ahmadi, before that she is Muslim, she is Moroccan, but she never thought that she's attracted to Islam. Before becoming Ahmadi, she went and attended the Jalsa in UK. She was amazed by everything, but the most important thing was the humbleness your wife always show in front of the people and the respect you always show to your wife. Sure. This made her feel that the woman really has a value in Islam, and this is how she likes to be treated. So tell your husband to treat like you like this. In 2015, in a meeting with Khuddam al-Atfal from Bradford, Hazrat Amir al-Mu'mineen was asked about memories of Rabwa from his childhood. آپ کے پاس تمہارے پاس میرے لیے ایک سوال ہے. ہاں جی. You have one question for me.
I understand that you were born in Rabwa. What are your memories from your childhood? When I was born in Rabwa, there were some few houses there. Yeah, not more than 100 houses in the whole town. And I was the first born among males in my family, was born in Rabwa, right? So anyway, there were good days, and everybody knew each other, and the life was very simple, not like here. We didn't have television, internet, or all sort of things, or nonsense things which are available here nowadays. Even we didn't know what is radio. In a Mulaqat with Khuddam from the UK in the same year, beloved Rasul was asked, how can a person protect themselves from sin? गुनाहों से बचने के लिए मुस्लिम ने तरीके बताए कि पहले तो उस गुनाह से नफरत पैदा करो, ठीक है? पहले समझो कि ये बुराई है, फिर उससे नफरत करो, उसको इतनी कराहत वाली चीज़ तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए कि जिस तरह सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से तुम्हें नफरत है, किसी ख़ास गुनाह के लिए, और फिर इस्तिग़फ़ार करो। एक किस्सा है कि एक शख्स ने इस्तिग़फ़ार बहुत की, कोई शैतान फिर भी उस पर हमलावर हो जाता था। फिर उसको किसी ने कहा तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ा करो। तो उसको फिर ख्वाब में शैतान आया, उसने जो बड़ी संजीदगी से की, संजीदगी भी थी ना, यही नहीं कि सिर्फ सरसरी तौर पे पढ़ ली ज़ुबान से अल्लाह अकबर या अस्तग़फ़िरुल्लाह कर लिया और समझ लिया कि काफ़ी हो गया। तो उसने कहा कि आज जो तुमने दुआ की है और इतनी संजीदगी से किया ना, ला हौला वला कुव्वत, ये ऐसा हथियार है जिसने मुझे तुम पे हमला नहीं करने दिया। तो हर एक के लिए मुख्तलिफ हथियार होते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये हो, लेकिन असर होता है। तो सिर्फ दिल की गहराई से इस्तिग़फ़ार पढ़नी चाहिए। Allah told the promised Messiah that the kings will receive your garments. So, Huzur, how many garments have you got, or do you have any garments? It is not said that the kings will receive your garments. It is Allah's revealed to him that kings will get blessings from your garments. And at present, there might be one or two garments in its actual shape, coat or shirt or something. So it is not necessary that all the kings who, when they join Ahmadiyyat, will ask for the garments and get blessings. You know, Allah says in the Quran that the best garment is taqwa. So the teachings of the Holy Prophet ﷺ, which have been renewed and polished and presented before the public, these are the actual garments. So when the kings will get converted into Ahmadiyyat, they will be asked now to follow these good teachings which have been presented before you by the Prophet Muhammad in its original and actual shape. And that is the actual garment which will help everybody, including kings also, to enhance their level of piety and righteousness. Otherwise, although it is also said that they will get blessing out of the so the small pieces and cuttings can be given to the kings just to fulfill the prophecy in its actual wording. Otherwise, it is not necessary that every king who will get converted into Ahmadiyya till the day of judgment will ask for the garment of the Prophet Muhammad. The true teachings are the actual garment, and that is taqwa. The kings of the later days will regret and feel sorry, and by saying that had they been born during the time of the Prophet Muhammad, so that they could have blessing
from the garments of the Prophet Muhammad Islam. Or it can also be meant in this way that those kings who have opposed Ahmadiyyat will feel sorry that had they accepted Ahmadiyyat earlier, they would have got blessing much earlier than now. So this is also one of the interpretation of this. جو انسانوں کی طرف سے بچوں پہ ظلم ہوتا ہے تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ کیوں ہوتا ہے؟ بچوں پہ ظلم ہوتا ہے؟ ہاں جی، اگر انسانوں کی طرف سے انسانوں کی طرف سے، ہاں جی، تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیوں ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسے؟ اسلام کیا کہتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ انسان ماں ایک بچے کو چپیڑے مار دیتی تو اسلام نے کیا کہنا ہے؟ وہ ظلم کر رہی ہے، اس کی سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے شفقت کا سلوک کرو بچوں پہ. یا بچے کا اس میں کیا قصور ہوتا ہے؟ وہ تو نادان. بچے کا اس میں کیا قصور ہوتا ہے؟ وہ تو بچے کا قصور نہیں ہوتا، بڑوں کا پاگل پنا ہوتا ہے، بڑوں کا دماغ گھوما ہوتا ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں اس کو شرک سمجھتا ہوں کہ بچوں کو بلا وجہ مارا جائے. اگر ان کی تربیت کرنی ہے تو اصلاح کے لیے ان کے لیے تم سمجھاؤ، آرام سے پیار سے سمجھاؤ اور پھر ان کے لیے دعا کرو. اگر تم لوگ مار کے سمجھتے ہو کہ اصلاح کر لو گے بچے کی تو تم خدا بننے کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو. اس کا مطلب ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا نہ بنو. In a 2015 mulaqat with Khuddam from Canada, beloved Hazur Aidullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz was asked if he was happy with the Khuddam of Canada. حضور آپ کینیڈا خدام الحمدیہ سے خوش ہیں؟ دیکھیں اگر میں ناراض ہوں تو کیا کریں گے آپ؟ اور اگر خوش ہوں تو کیا کہیں گے؟ سوال ہے. میں تو ہر احمدی سے خوش ہوں. سمجھ آئی؟ دنیا میں ہر احمدی بست ہے. جو کام کر رہے ہیں جماعت کا ان سے زیادہ خوش ہوتا ہے، جو نہیں کر رہے ہوتے ان سے آدمی کم خوش ہوتا ہے. اور یہ لیکن یہ ہے کہ دعا ان کے لیے بھی کرتا ہے انسان. In another mulaqat with Lajna students in Vancouver in Canada, we are reminded of Hazur's instructions from more than 10 years ago that benefited Ahmadi Muslims greatly during the shortages faced in lockdowns during COVID-19. Hazur was asked about stocking necessary essentials in case of conflict. میرا سوال تھا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ نے ہمیں پہلے بھی ایڈوائس دی تھی کہ ہم تھوڑا کھانا اسٹاک اپ کریں کیونکہ پروفیسیز بھی جیسے ہوئی تھیں تیسری جنگ کے بارے میں. تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ ابھی بھی ہمیں یہی ایڈوائس کریں گے کہ ہم ابھی بھی اسٹاک اپ کریں اور پریکاشنز ٹیک کریں؟ بالکل کریں. صرف جنگ کی بات نہیں ہے، کوئی بھی نیچرل ہیزرڈس جو ہیں وہ وجہ بن سکتے ہیں. اب امریکہ میں جو پچھلے دنوں میں ہریکین وغیرہ آتے رہے ہیں ان کی وجہ سے جن نیو یارک کے اور واشنگٹن کے علاقے میں یا بعض علاقوں میں جہاں انہوں نے اسٹاک رکھا ہوا تھا ان کو مشکل پیش نہیں آئی. بعض دفعہ بالکل ہی ٹریپ ہو گئے تھے 5-6 دن کے لیے لوگ ہیں تو اسی ریزرو میں سے کھاتے رہے ہیں. اور احمدیوں نے خود کہا ہے، ایسے ذکر کیا ہے کہ ہم نے آپ کی بات مانی. جنہوں نے نہیں مانی ان کو بڑی مشکل پڑی رہی، صرف پانی پی کے گزارا کیا انہوں نے 5-6 دن بعد انہوں نے. تو ہم نے کہ ٹن فوڈ وغیرہ رکھی تھی ہمارے لیے محفوظ رہا. تو اس لیے کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار ہی آئے. کوئی نیچرل ہیزرڈ ہوتا ہے جو دنیا کی حالت ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ ایشیا تو بھی محفوظ نہیں اور یورپ تو بھی محفوظ نہیں اور جزائر کے رہنے والوں تم بھی محفوظ نہیں. تو اس میں ورلڈ وار از کین بی ون آف دا ریزن ہیں. ادروائز تو بہت سارے اور باتیں بھی تو ہیں، نیچرل ہیزرڈس بہت سارے ہیں آ سکتے ہیں، اس لیے رکھنا چاہیے. بلکہ کل ایک آدمی مجھے ملا ہے، اس نے بیعت نہیں کی لیکن بہت کلوز ہے احمدیت کے. تو وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خواب میں کہتا ہوں کہ ان کو کیا ضرورت ہے، جو اب ہمارے یہ ملک ہیں کینیڈا امریکہ وغیرہ یہ بڑے ہر جگہ اویلیبل ہے ہر چیز. سپر اسٹور میں جاؤ اور دکان پہ جاؤ اور جو مرضی کو تم خرید لو. تو یہاں ہمیں نصیحت کر رہے ہیں یہ کہ اسٹاک کرو فوڈ آئٹمس کو. تو کہتا ہے خواب میں مجھے بتایا گیا کہ اسی طرح میں گھر میں محفوظ ہوں، بہت اچھا گھر ہے، خوبصورت جگہ پہ ہے. ایک دم ایسا طوفان آتا ہے کہ نیچے سے گھر کی ساری جو اس کی فاؤنڈیشن ہے وہ نکلنی شروع ہو جاتی ہے. اور میں کہتا ہوں
कि ये क्या हो गया, इतने में मुझे मिलते हैं मुरब्बी साहब या कौन, वो कहते हैं कि अभी भी तौबा कर लो तो तुम्हारा ये घर ठीक हो जाएगा, टिक जाएगा। तो इस किस्म की बातें हो सकती हैं, ठीक है, कई किस्म की बात तूफ़ान आ सकते हैं, इज़ नॉट ओनली वर्ल्ड वॉर, ठीक है। When one does istighfar, is it possible to know whether the istighfar has been accepted? If it is for some particular purpose, if you have committed any sin and you are doing istighfar and you are serious in doing istighfar and pray to Allah as well, yes, of course, then if you feel after some time that that sin or the thought of that sin has completely removed from your brain, from your memory, that means your istighfar has been accepted. If off and on it is again, recurring again and again, then it means you are not serious in your istighfar and you still need some more istighfar, or that you have not done the istighfar to the extent that it was needed. Right? In this mulaqat from 2011, a French Ahmadi humbly asked Hazur for an unwanted clothing of Hazur as tabarak. Si c'est possible, mais est-ce qu'il est possible d'obtenir un habit qu'il ne met plus, par exemple? De quoi? Un habit à lui qu'il ne met plus. कह रहे हैं हुजूर, एक आखिरी चीज़ छोटी सी पूछनी है, कोई ऐसा कपड़ा जो आपने पहन के रख दिया हो, कभी ना पहना हो, वो मुझे दे दे। नहीं, मैं अगर ना भी रखा हो तभी दे दूंगा। Khalifa dit, même si je l'ai pas mis à côté, mais je te donnerai quand même. And for our last entry in this compilation, a shy young girl recites Surah Al-Fatiha to Hazur as he patiently listens. Nirrahim. Lillahi Rabbil Amin. Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Allah. Take it. How old is she? ده عمرها 3 years and 10 MashaAllah. लब्बाइक मुर्शदी, लब्बाइक मुर्शदी. In relation to the Khilafat Day, which we are celebrating, I would like to mention to all members of the Jamaat that the institution of Khilafat is the greatest blessing of Allah Almighty in this age and time. Allah Almighty has given this honor that we have a Caliph who is divinely elected, and this honor is not given to any other community in the world. So in order to celebrate and pay our thanks to Allah Almighty, this special program has been presented to the members of the Jamaat, and I would like to say that it's our utmost important responsibility that we should genuinely be dedicated to the honor and the cause of Khilafat. And we should pray for the Khalifa of the time, we should obey the Khalifa of the time, and we should do utmost efforts in order to propagate the message of Islam all over the world. So this is the purpose for which this special program has been presented to the viewers, and I would like to thank all those who have listened and seen this program, all those who have witnessed this program and enjoyed it. I hope. May Allah bless them all. Labbaik ya habib man, labbaik sayyidi, labbaik ya imamana,
لبیک مرشدی لبیک مرشدی لبیک مرشدی